شو قلبي معلق فيها من كتر الحاصل حكيو صاير بحلم فيها شو اعمل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے لیے جو ٹاپک لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ میرے پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن بحیثیت مسلمان ہم سب کا یہ جاننا اخلاقی اور مذہبی فرض بنتا ہے کہ ہم جانیں کہ بابری مسجد کے اوپر جو فیصلہ دیا گیا ہے بابری مسجد کے خلاف، وہ کیوں اور کس لیے دیا گیا۔ دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ ہندو کتنی متعصب قوم ہے۔ دوستوں، ہندوؤں کی انہی حرکت کی وجہ سے وہاں کے مسلمان بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں، نہ صرف ذہنی اور روحانی طور پر بھی انہیں وہاں پر کوئی کسی بھی قسم کی آزادی میسر نہیں ہے، اور آج تو انہوں نے حد ہی کر دیا۔ دوستوں، یہ ہے بابری مسجد۔ بابری مسجد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بابری مسجد کیا ہے اور یہ کب قائم ہوئی، اور ہندوؤں کا مسلمانوں کے ساتھ کیا مسئلہ تھا جو انہوں نے اتنا بڑا اور اپنی زوال کی طرف جانے والا قدم اٹھایا اور نامنصفانہ غیر منصفانہ فیصلہ مسلمانوں کے خلاف کیا۔ تو دوستوں، بابری مسجد مغل بادشاہ ظہیر الدین محمد بابر کے نام سے منسوب ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کی بڑی مساجد میں سے ایک تھی۔ اسے مغل سالار میر باقی نے تعمیر کروایا تھا۔ 9 نومبر 2019 کو ہندوستانی عدالت نے سپریم کورٹ نے بابری مسجد کے تعلق سے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ کے جج نے اسے ہندوتوا کے حق میں دے دیا۔ 5 اگست 2020 ملک کے وزیر اعظم کے ہاتھوں رام مندر کے لیے سنگ بنیاد رکھا گیا۔ بابری مسجد لکھنؤ کی عدالت نے 28 برس بعد مسجد انہدام کیس سے نامزد تمام 32 ملزمان کو بری کر دی۔ دوستوں، یہ مسئلہ یہاں سے شروع ہوا۔ مسجد کے اندر سن 1949 میں 22 اور 23 دسمبر کے درمیانی شب ضلع مجسٹریٹ کی مدد سے رام کی بچپن کی مورتی رکھی گئی تھی۔ اس وقت کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے مسجد سے مورتی ہٹانے کا حکم دیا، لیکن وہاں کے وزیر اعظم کی ضلعی مجسٹریٹ کے آگے ایک نہ چلی، اور ضلعی مجسٹریٹ نے جواہر لال نہرو جیسے وزیر اعظم کے حکم پر عمل کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی وقت سے عدالت نے مسجد سیل کر کے نگران تعینات کر دیا۔ باہر پولیس کا پہرا بٹھا دیا گیا اور عدالت کا مقرر کردہ پجاری وہاں پوجا کیا کرتا تھا۔ سنگھ پریوار بھی ہندوتوا کے نظریات کی حامل جماعتیں تمام طویل عرصے سے ایسے مسئلے کی تلاش میں تھی جس کے ذریعے ذات پات میں منقسم ہندو برادری کو یکجا کیا جا سکے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اسی مقصد کے تحت سن 1984 میں رام جنم بھومی کی آزادی کی تحریک شروع کی گئی تھی۔ اسی مہم کی وجہ سے 1 فروری سن 1986 میں عدالت نے متنازع احاطے کے تالے کھلوائے۔ جواب میں بابری مسجد ایکشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا۔ دریں معاملہ ضلعی عدالت سے نکل کر لکھنؤ ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ سن 1989 کے عام انتخابات سے قبل مصالحت کی امید میں اس وقت کے وزیر اعظم راجیو گاندھی نے مسجد سے تقریباً 200 فٹ کے فاصلے پر رام مندر کا سنگ بنیاد رکھوا دیا، جس کے بابری حصے میں ایک چبوترے پر کیرتن بھجن ہوتا تھا اور لوگ سیتا رسوئی یعنی سیتا کے کچن اور رام کے کھڑاون کے خیالی مقامات کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ اس رام چبوترے پر طویل عرصے سے رامانندی فرقے کے نرموبی اکھاڑے کا قبضہ تھا۔ نرموبی اکھاڑا 125 سال سے زائد عرصے سے وہاں مندر کی تعمیر کے لیے قانونی جنگ لڑ رہا تھا۔ مسجد کے اندر سن 1949 میں 22 اور 23 ستمبر کے درمیانی شب ضلع مجسٹریٹ کی مدد سے رام کی بچپن کی مورتی رکھی گئی۔ تو دوستوں، اب ہم بتاتے ہیں کہ یہ ہندوستان کی تباہی کا آغاز شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق جس قوم میں انصاف نہیں رہتا وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزوم کے ایک شخص نے چوری کر لی تو اس کو سزا سے بچانے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا تاکہ سفارش کریں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا کہ تم اللہ کے حکم کے خلاف اپنے آپ کو بطور سفارشی پیش کر رہے ہو. واللہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو اس کا بھی چوری کرنے پر ہاتھ کاٹا جاتا. دوستو یہی وجہ ہے کہ جہاں امیر و غریب اور دوسری ایک قوم سے دوسری قوم کے لیے الگ الگ قانون ہو, یہی وجہ ہے کہ وہاں وہ قوم زوال پستی کا شکار ہو جاتی ہے. آج ہم جس معاشرے کے فرد ہیں وہاں امیر و غریب کے لیے الگ الگ قانون ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم بھی زوال پستی کا شکار ہیں. کسی حد تک مجرموں کو سزا بھی دی جا رہی ہے تو بھی جرائم کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں. دوسرا ایک اہم مسئلہ برائی کو برائی نہ سمجھنا ہے. تو دوستو یہ دونوں صفت ہندوستانی قوم میں شروع ہو چکی ہیں اور انشاءاللہ اب یہ تنزلی کا شکار بہت جلد ہو جائے گی. پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. دوستوں پروگرام پسند آیا ہو یا نہیں بھی آیا ہو تو پلیز کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے دینا نہیں بھولیے گا, اور پروگرام کو شیئر کیجئے. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے. اسی بات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. شو أعمل إني شو قلبي